اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب، اور ذکر کیجیے مقرب بندے، عبدنا پر لکھا ہے مقرب، حضرت ایوب علیہ السلام کا لکھا ہے دلیل نقلی سونگ از ایوب علیہ السلام، اور سورت کا دعویٰ ہے المصائب علی المقربین، جو اللہ کے مقرب بندے خود تکالیف میں مبتلا ہیں، تمہارے شفیع غالب کیسے بنیں گے؟ اذ نادا ربہ، جب پکارا حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، انی مسنی الشیطان، یقیناً مجھے پہنچ چکا ہے شیطان، بے نصب ساتھ ایذا کے، شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے، وہ عذاب تکلیف کے۔ نصب کا ایک اور چھوٹا سا معنی اوپر لکھ لیں جسمانی دکھ، اور عذاب پر لکھ لیں مالی تباہی۔ آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے سامنے حاشیے پر، اتنے لاچار ہو چکے تھے کہ ان کے پاس شہر کا کوئی آدمی نہیں آ سکتا تھا، اور سب اولاد بھی مر چکی تھی، لاچار ہو کر اللہ سے صحت مانگی۔ کیا لفظ عرض کیا؟ اللہ سے صحت مانگی۔ جو خود مانگ رہا ہے وہ دوسروں کے لیے کس طرح شفیع بن سکتا ہے؟ ارکض برجلک، میں ذرا چند آیات آگے پڑھ لوں پھر میں آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ ارکض برجلک، مار تو اپنے پاؤں کے ساتھ، ٹھوکر ماری میرے پیغمبر زمین پر، ٹھوکر ماری۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ چشمہ ہے بارد ٹھنڈا، نہانے کے لیے بھی، و شراب اور پینے کے لیے بھی، پیتے جائیے اندر کی بیماری ختم، غسل کرتے جائیے باہر کی تکلیف ختم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، عطا کی ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کے اہل بیٹے دے دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جیسے ان کے ساتھ اور بھی۔ یہ کیوں دیے؟ رحمتم منا، یہ بوجہ رحمت کی ہماری جانب سے یہ جو اولاد ملی، اور وہ بھی ڈبل، یہ ہماری مہربانی کی وجہ سے۔ وذکریٰ لأولی الالباب، وہ رحمتاً علت متقدمہ ہے، اور ذکریٰ لأولی الالباب، اور واسطے نصیحت دینے کے عقل مندوں کو علت غائیہ متأخرہ۔ جب اولاد مل گئی، صحت مل گئی، تو یہ قصہ عقل مند لوگوں کے لیے عبرت اور سبق بن گیا، نصیحت بن گیا۔ وخذ بیدک کا ذکر، اور پکڑ لیں آپ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے ہاتھ کے ساتھ ذغصاً، کھجور کا خوشہ، لکھا ہے سینکوں کا مٹھا، کھجور کا خوشہ میں عرض کرتا ہوں۔ فضرب بہ، پس ماریے اس کے ساتھ، ولا تہنس، اور قسم میں جھوٹے نہ ہو میرے پیغمبر، انا وجدناہ صابرا، یقیناً پایا ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا۔ نعم العبد، واہ بندے تھے، کتنے اچھے بندے تھے۔ انہ اواب، یقیناً حضرت ایوب علیہ السلام رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف میں۔ مولانا میری طرف دیکھیں، پہلی بات جس کی آپ نے تردید کرنی ہے درس قرآن میں، جمعے کے بیان میں، کہ استن صابر بکرما کود داد، حمز یونس لقمہ باہود داد، کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ، جو کیڑا جسم سے گر جاتا اٹھا کر پھر وہیں رکھ دیتے کہ یہ تیری خوراک ہے، یہ کھا۔ بالکل قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور اللہ پیغمبر کو ایسی تکلیف نہیں دیتا جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جب بیماری بہت زیادہ طویل ہو گئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ شہر کو نکال دیا، آپ شہر سے نکل جائیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے، اب یہ الیاذ باللہ ان کی بات کر رہا ہوں، شہر والوں نے کہا آپ پر اللہ ناراض ہے، اس وجہ سے آپ کو صحت نہیں مل رہی، اللہ کی ناراضگی آپ پر، آپ اس بستی سے نکل جائیں۔ تو بستی والوں نے بستی سے نکال دیا، تو حضرت کی ایک بیوی ساتھ رہ گئی جو حضرت کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اب اقوال ہیں بہت سارے، میں نے ایک قول آپ کو لکھوایا ہے۔
وہ یوں ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی، بستی میں گئی، مانگ کر لائی، کسی کی منت کی، خود پکائی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں۔ تو ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی آئی، شیطان ایک حکیم کی شکل بن کر راستے میں بیٹھ گیا، پوڑیاں دوائیں سامنے جیسے رکھی ہوتی ہے۔ بیوی کیوں پریشان جا رہی ہو؟ کہ میرا خامد بہت زیادہ بیمار ہے، بڑا عرصہ ہو گیا تکلیف میں ہے، میں بھی بڑی پریشان ہوں۔ اس نے کہا میں دوائی دیتا ہوں، لیکن ایک میری شرط ہے، جب تیرے خامد کو صحت مل جائے تو اپنا ایک بال میری نظر کرنا۔ ایک قول۔ دوسرا قول، جب تیرے خامد کو میرے علاج سے صحت مل جائے تو میرے نام کی قربانی کرنا۔ دوسرا قول۔ تیسرا قول، جب تیرے خامد کو صحت مل جائے تو کہنا کہ حکیم نے دی ہے۔ یہ تین قول۔ چوتھا میں نے لکھوایا ہے، وہ عرض کرتا ہوں، پہلے میری طرف دیکھ کر بات سمجھ لیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جب واپس پہنچی تو حضرت کو کہا کہ ایک حکیم مجھے ملا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں دوائی دیتا ہوں، دوائی لی نہیں، دوائی دیتا ہوں، تیرے خامد کو صحت مل گئی تو ایک بال میری نظر کرنا۔ نمبر دو، یا حکیم نے کہا کہ اگر تجھے صحت تیرے خامد کو مل جائے تو میرے نام کی قربانی کرنا، یا تیرے خامد کو صحت مل جائے تو یہ کہنا شفا اس حکیم نے دی ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ لعین شیطان تھا اور یہ میری گھر والی سے شرک کروانا چاہتا ہے۔ حضرت کی بیوی نے شرک کیا نہیں، کچھ اس کا میلان ہو گیا تھا، اس سے میں دوائی لے لوں شاید میرے خامد کو صحت ہو جائے، اگلی بات تو بات کی ہے نا، بال نظر دوں نہ دوں، قربانی اس کے نام پہ کروں نہ کروں، یا یہ نسبت کروں یا نہ کروں، چلو دوائی تو اس سے لے لوں، دیکھوں ہوتا کیا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام دعا تو پہلے بھی مانگا کرتے تھے، جب یہ حملہ سنا نا تو اب زیادہ ابتحال کہتے ہیں، جنہوں نے حدیث پاک پڑھ لی ہے، دور حدیث شریف کر لیا، جو کریں گے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، آمین کہو، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے۔ تو انشاءاللہ میں جب سورۃ الانفال عرض کروں گا تو میں آپ کو پھر یہ بات یاد دلاؤں گا۔ ابتحال کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب سیدہ مجلو گوجرانوالہ کے ہمارے استاد، ابتحال کے ہاتھ بلند کیے او جتنے تک ہاتھ بلند ہو سکتے ہیں بندے نے ہاتھ بلند کی، اس کو کہتے ہیں ابتحال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ مبارک بلند کیے تھے بدر کے میدان میں، اتنے اونچے کیے کہ آپ کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر پڑی، اس کو کہتے ہیں ابتحال، انتہائی عاجزی ساری۔ دعا تو پہلے بھی مانگا کرتے تھے، لیکن جب شیطان حملہ کرنے پر اترا تو اور زیادہ عاجزی سے دعا مانگی، اللہ اب تو شیطان حملہ کرنے کے لیے تل گیا ہے۔ میں نے تفسیر سراج منیر کا ایک اور بڑا پیارا حوالہ آپ کو لکھوایا ہے اس مقام پر، وہ دیکھیں۔ مرض لمبا ہوا تو شیطان ان کے پاس نا امید کرنے کے لیے آیا، یہ ڈرے کہ کہیں نا امیدی کا وسوسہ دل میں نہ آ جائے۔ شیطان آیا ان کے پاس، اب یہ چوتھا قول آ گیا، حضرت تکلیف دور نہیں ہو رہی، اللہ صحت نہیں دے رہا نا، اللہ کیوں تکلیف ٹھیک نہیں کر رہا؟ کیا اللہ صحت دینے پر قادر نہیں ہے؟ اس قسم کی بات ہے نا امید کرنے کے لیے۔ تو حضرت دل میں ڈرے کہ کہیں نا امیدی ابھی ہے نہیں میری نا امیدی، ایسا نہ ہو کہ اس کے ورغلانے سے کہیں وسوسہ دل میں نہ آ جائے، اللہ سے نا امیدی پیدا نہ ہو جائے۔ تو روئے اللہ کے سامنے، اللہ اب تو شیطان حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، مہربانی کر۔ جوش آیا، فرمایا ٹھوکر مارو، چشمہ نکلا، غسل کیا، پیا، اندر باہر کی تکلیف ختم۔ اچھا وہ جو بیوی والی بات ہے، وہ جو 3 قول پہلے عرض کیے، تو حضرت نے فرمایا اچھا تو نے تردید کیوں نہیں کی؟ کہہ دیتی شفا تو نہیں دے سکتا، کہہ دیتی تیرے نام کی نظر نہیں دوں گی، کہہ دیتی تیرے نام پر بال نہیں دوں گی، شرک کروانا چاہتا ہے، تو نے اس کی تردید کیوں نہیں کی؟ میں تجھے 100 ڈنڈے لگاؤں گا۔ اب جب اللہ نے صحت دے دی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر سے 18 سال علماء نے مدت لکھی ہے تکلیف کی۔ اب آپ نے مولانا صاحب میں کیا سنانا ہے؟ تکلیف کون سی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، تکلیف کون سی تھی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات
حضرت نیلوی صاحب رحمہ اللہ نقل کیا کرتے تھے دورہ تفسیر میں، فرماتے تھے حضرت ابن عباس نے فرمایا ابہموا ما ابہمہ اللہ ورسولہ، جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ رکھی ہے تم اس کو پوشیدہ رہنے دو۔ اللہ جانتا ہے کیا تکلیف تھی۔ اللہ نے فرمایا اس نے بڑی خدمت کی ہے، یوں نہ کرو، ایک جھاڑو لے لو، اس کے اندر 100 تیلیاں ہوں، سینکیں تیلیاں، اور ایک دفعہ وہ جھاڑو مارو، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ حضرت نے ایسا قسم پوری ہو گئی۔ اب جو بات آپ کو سنانی ہے وہ یہ ہے، 100 اس میں تیلیاں تھیں، استعمال ایک دفعہ کیا تو شمار 100 ہوئی۔ بات بڑی قابل ہو رہا ہے، تیلیاں تھیں 100، استعمال ایک دفعہ کیا تو شمار 1 ہوئی یا 100؟ سارے نہیں بول رہے۔ اب مرد کو طلاق کا حق ہے 3 دفعہ، 3 طلاقیں دے، ایک مہینے میں، دوسری اگلے مہینے میں، تیسری اگلے مہینے میں، اور وہ بھی طہر کے اندر جب عورت کے پاک ایام ہوتے ہیں۔ دوسرے پارے میں باتیں آئیں گی طلاق کی انشاءاللہ، سورۃ الطلاق بھی آگے آنے والی ہے 29ویں پارے میں۔ اب حق دیا ہے کو کہ طلاق 3 دفعہ استعمال کر، الگ الگ کر کے۔ اگر وہ استعمال 3 کو اکٹھا کرے گا تو جس طرح استعمال 1 دفعہ کیا جھاڑو کو شمار 100 ہوئی، 3 طلاقوں کو استعمال 1 دفعہ کیا تو شمار 3 ہوگی۔ شمار کتنی ہوگی؟ ایک دار و مدار ہے استعمال پر، استعمال 1 دفعہ کیا شمار 100 ہوئی۔ مرد نے طلاق کو جو حق دیا تھا شریعت نے الگ الگ استعمال کر، کٹھا استعمال کر لیا تو شمار کتنی ہوگی؟ 3 ہوگی۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں 3 سیب ہیں، چھت پر کھڑا ہے، اس کو کہا گیا 1 سیب آج نیچے پھینک، دوسرا کل، تیسرا پرسوں پھینکنا، اس نے تینوں کٹھے پھینک دیے۔ اب استعمال پر 3 کٹھے نیچے آ گئے تو شمار 1 ہوگا، شمار تو 3 ہوں گے، ورنہ 3 کو 1 شمار کرنا یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ کس کا؟ عیسائیوں کا۔ ان اللہ قالوا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ 3 ملتے ہیں تو 1 خدا بنتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ اور روح القدس یا بی بی مریم، وہاں سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ 3 کو 1 شمار کرنا یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ استعمال 1 دفعہ کیا شمار 100 ہوئی، 3 طلاقوں کو استعمال 1 ہی دفعہ اکٹھا کر لیا تو شمار 3 ہوگی۔ اب میں نے ایک اور جملہ آپ کو لکھوایا ہے ہیلہ اسقاط کا، پتہ نہیں ہمارے ویسا آپ کے اٹک میں رواج ہے کہ نہیں، ہیلہ اسقاط ہے؟ اچھا ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں یہ رواج نہیں ہے ہیلہ اسقاط کا۔ جب بندہ فوت ہو جائے جنازہ پڑھ لیں تو چارپائی غالباً پڑی ہوتی ہے، چونکہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں، تو وہ سارا دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، مولوی صاحب بیٹھ جاتا ہے، میرے خیال ہے ایک آدمی اس کو پیسے دیتا ہے، وہ دوسرا دوسرے کو دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو دیتا ہے، ایسے چلتے چلتے پتہ نہیں آخر میں مولوی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، چونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہمارے علاقے میں ہے یہ نہیں، تو یہ ہیلہ اسقاط کرتے ہیں وہ، تو شاید کوئی کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے مولانا؟ کھانے پینے کی ہوتی ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا وہ ملتے کس کو ہے؟ امام صاحب، مولوی صاحب کو، امام صاحب کو ملتے ہیں، تو وہ یہ ہیلہ نکالتے ہیں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہیلہ نہیں کیا تھا، اگر ان کے لیے ہیلہ جائز ہے تو ہمارے لیے ہیلہ کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ مردے کی نمازیں معاف کرا رہے ہیں، اس کے روزے معاف کرا رہے ہیں، ہیلہ کر رہے ہیں، مقصد ہے مولوی صاحب کا لیٹر باکس۔ اب تو موبائل کا دور ہے، آپ نوجوانوں کو کیا پتہ لیٹر باکس کہتے ہیں، ہمیں یاد ہے، ہمارے جو پرانے ساتھی بیٹھے نا بڑے، ان کو یاد ہے، وہ ایسا نام مراد تھا، خطوں والا سر ڈول، جتنے خط لکھ ڈالتے ہیں وہ بھرتا نہیں تھا، حضرت کا لیٹر باکس نہیں بھرتا، 11ویں ہے، 12ویں ہے، 13ویں ہے، فلاں ہے، جمعرات ہے، کل ہے، ساتہ ہے، تیجے، ہمیں تو نام ہی نہیں آتے، حضرت کا لیٹر باکس نہیں بھرتا۔ اب کیا کریں؟ وہ بندہ فوت ہو گیا نا تو امام صاحب کے گھر میں 40 دن روٹی آتی رہی، بڑی پرتکلف، ایسے تو لوگ دیتے بھی نہیں نا، پرتکلف روٹی آتی رہی، تو خیر جب 40 دن گزرے، 41واں دن ہوا روٹی نہ آئی، تو بچے نے کہا باجی وہ روٹی نہیں آئی ہے، میں کہا بھائی ملک صاحب مرے گا تو روٹی آئے گی، چچا پھر ملک کب مرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں سے ہیلہ اسقاط نکالنا، یہ خواہ مخواہ کھینچ تان کر، میں نے آپ کو اس کے جواب لکھوائے۔ نمبر 1،
یہ ہیلا نہیں تھا، یہ الہی تھا. کیا تھا؟ خوش کے یاد کا سیغسن خوش امر کا سیغہ ہے کہ نہیں؟ فاصرف امر کا سیغہ ہے کہ نہیں؟ لا تانس نہیں کا سیغہ. یہ کام کر، یہ نہ کہیں تو حکم تھا اللہ کا، یہ کوئی ہیلا تھا معاذ اللہ. نمبر 2، چلو ہیلا کہہ لو لیکن مظلوم کی نجات کے لیے تھا، حرام کو حلال کرنے کے لیے. تم تو حرام کو حلال کرنے کے لیے ہیلے نکالتے ہو. نمبر 3، یہ ہیلا ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، مختص تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، لا یجوز بعد ایوب، لا یجوز ذالک بعد ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد تو ایک چیز ایسی نہیں ہے. اور ایک اور چھوٹی سی بات میں نے آپ کو لکھوائی علامہ آلوسی کی، ہیلا اس بات جائز نہیں. کیوں؟ ہر ہیلا جس سے حکمت تشریع باطل ہو وہ حرام ہے. حکمت تشریع سے تو تم حکمت تشریع باطل کر رہے ہو. مولانا اب خلاصہ کیا نکلا؟ اہم بات جو یاد رکھنی ہے مولانا سے وہ کیا ہے؟ تکلیف کون سی تھی؟ اللہ بہتر جانتا ہے. کیڑوں والی بات زندگی بھر نہ کرنا اور تردید کرنا اس کی. اور نمبر 2، شمار استعمال ایک دفعہ کیا، شمار 100 ہوئی. طلاق استعمال ایک ہی دفعہ کرو گے تینوں کو تو شمار 3 ہوگی. اور انی مسنی الضر بالنصب و عذاب، اس کے میں نے آپ کو قول بیان کر دیے. اور اس نادا ربہ فسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، کہ مشکل اور پریشانی میں سیدھ حاصل کرنے کے لیے صرف رب کو پکارا تھا. مولانا ہمارے میاں والی میں ایک محلہ ہے میانہ محلہ، تو اس کے اندر ایک آدمی رہتا تھا، بہت غریب آدمی تھا. تو نام تھا اس کا ایوب. بڑی اس نے تکلیف اٹھائی، بیماری تھی اس کو. اس دور میں تو حکیموں والا علاج ہوتا تھا، علاج کرا غربت تھی، جتنی اس کی وسعت تھی بیچارے نے علاج کرا. سال گزر گئے. تو ایک دن رات کا وقت تھا، وہ مصلی پر نماز پڑھ رہا تھا، رو پڑا. اور اس نے روتے روتے کہا، اللہ میں غریب ایوب ہوں، میں ایوب علیہ السلام نہیں ہوں، مہربانی فرما، میں اب یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. روتے روتے نیند آ گئی. تھوڑی دیر بعد اٹھا تو تکلیف ختم تھی. اللہ بے نیاز ہے. یہاں ماں بچرا میں ہمارے حضرت سے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نواسا ہے، اب بھی ہے یہاں اڈے پر. تو ان کا ایک حالی تھا، یہ جو کھیت میں کام کرتے ہیں کسان. تو اللہ کی شان، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اس کا وہ ملازم جو کسان تھا اس کو ٹھوکر لگی تو سر جا لگا زمین پر، نظر چلی گئی. تو میاں صاحب جو حضرت صاحب کا نواز ہے، انہوں نے بڑا علاج کرایا، پنڈی لے گیا، شفا میں، لاہور وغیرہ. تو ڈاکٹروں نے کہا پیچھے سے کنیکشن ختم ہو گیا ہے، اس کی نظر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بیچارہ نابینا ہو گیا. تقریباً 3.5 ماہ گزر گئے. اسی نابینا ہونے کے بعد میں اٹھتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے، دھکے. اب جس نے کچھ نہیں دیکھا نا، پیدائشی نابینا ہے، وہ تو پیدائشی جو ہے، پھر سب کچھ دیکھا ہو اور نظر چلی جائے، بڑا امتحان ہے. اللہ کی شان، وہ نبینا تھا، ٹھوکریں کھاتا تھا، اٹھتا چلتا. بیچارے کو ایک دن ٹھوکر لگی، سر زمین پہ لگا، نظر واپس آ گئی. اللہ کی شان ہے، کنیکشن جڑ گیا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو سورت کے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ جو خود مصیبت میں مبتلا ہے وہ تمہارے لیے شفیع غالب کیسے ہوگا؟ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. دلیل نقلی نمبر 4 اس پر لکھیں انگریزی والا. باقی انبیاء علیہ السلام سے یاد کیجیے ہمارے خاص بندوں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اولی الایدی، ہاتھوں والے تھے. نیچے لکھا ہے قوت عملیہ، اس کے سامنے جملہ لکھ لو، ظاہری اعمال اطاعت، ظاہری اعمال اطاعت، ان کے ظاہری اعمال فرمانبرداری والے تھے. والابصار، آنکھوں والے تھے. لکھا ہے قوت علمیہ. ایک لفظ میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کے لیے، دینی بصیرت. عمل بھی ان میں بڑا تھا اور دینی بصیرت بھی تھی. نہ اخلصناہم بخالصہ، یقیناً ہم نے ان کو چن لیا، خالص کر لیا، بخالصۃ، ایک خاص بات کے ساتھ. کون سی خاص بات؟ یعنی ذکرت دار، یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ ہم نے ان کو چن لیا. آخرت کو یاد کرنے والے تھے. وہ شفیع غالب کیسے؟ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً وہ
ہم نے ذکر کیا ہمارے ہاں البتہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے، الخیار بہتر لوگوں میں سے تھے، بہترین لوگ تھے، مصطفیٰ تھے، اخیار تھے، لیکن شفیع غالب نہیں تھے۔ واذکر اسماعیل، دلیل نقلی نمبر 5 نہیں لکھا ہوا، میں تو سب کو لکھ کر نہیں دے سکتا۔ واذکر اسماعیل دلیل نقلی نمبر 5، اور ذکر کیجئے میرے محبوب حضرت اسماعیل، حضرت الیسع، حضرت ذوالکفل کا، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، تمام کے تمام بہترین لوگوں میں سے تھے، اخیار تھے، شفیع غالب نہیں تھے۔ ھذا ذکر، یہ سارے قصوں کے متعلق ہے۔ ھذا ذکر قلم ہاتھ میں، یہ کافی نصیحت ہے۔ ذکر کا معنی کیا کافی نصیحت۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً شرک سے بچنے والے لوگوں کے لیے لحسن مآب، البتہ اچھا انجام ہوگا۔ کون سا؟ جنات یعنی باغات، اب ہمیشگی کے، مفتحات لہم الابواب، کھلے ہوئے ہوں گے واسطے ان کے دروازے، ان کے آنے سے پہلے، جنتیوں کے آنے سے پہلے دروازے کھلے ہوں گے۔ متقین، ٹیک لگانے والے ہوں گے ان میں، یدعون فیہا بفاکہہ، مانگیں گے ان میں میوے، کثیرۃ بہت، وشراب، پینے کی چیز، جنت کے خادموں سے مانگیں گے۔ انہا یدعون پر لکھ لو لفظ لذت کے لیے۔ مانگنا تو کلفت ہے نا، جو چیز فوراً مل جائے وہ محبوب سے مانگنا لذت ہے۔ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان کے پاس ان کے ہاں نیچا کرنے والی ہوں گی نظروں کو اطراف۔ وہ قاصرات کا کل حاشیہ لکھوایا تھا، کچھ ذہن میں ہے؟ ایک بمانا فائل، ایک بمانا مفعول، طرف پلک کو کہتے ہیں، عورت حیا والی ہو نظر نیچے کرتی ہے۔ اطرام، بہت بوڑھیاں ہوں گی، جلتی جوان اور یہ بڈھی پی پی، یوں نہیں ہے، ہم عمر ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، اکرام مومنین کہا جائے گا، یہ وہ ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے واسطے دن حساب کے، حساب والے دن تمہیں یہ نعمتیں ملے گی۔ یہ دیکھو، ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یقیناً یہ ہماری دی ہوئی روزی ہے، لرزقنا، البتہ ہماری دی ہوئی روزی ہے، ما لہ من نفاد، نہیں واسطے اس میں کوئی ختم ہونا، یہ روزی ختم نہیں ہوگی ہماری۔ اوپر لکھا ہے یعنی نعمت دائمہ ابدیہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت ہوگی۔ ھذا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَشَرَّ مآب، نحویو ھذا یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، اوپر چھوٹا چھوٹا لفظ لکھ لیں، چھوٹا ایک لفظ ہے الامر ھذا، عبارت کیا تھی؟ الامر ھذا، بات اسی طرح ہے، یہ بات بیان ہو چکی ہے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، تخفیف اخروی، یقیناً سرکش لوگوں کے لیے البتہ برا انجام ہوگا، برا ٹھکانہ یعنی جہنم۔ یصلونہا، داخل ہوں گے جہنم میں، فبئس المہاد، بری آرام کی جگہ۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اب ھذا حمیم، ھذا مبتدا ہے، حمیم خبر ہے، فلیذوقوا جملہ معترضہ ہے، علیحدہ کلام۔ ھذا حمیم، یہ گرم پانی ہے، وغساق، اور پیپ ہے۔ اب فلیذوقوا کو مانا، پر چاہیے کہ چکھیں وہ اس کو۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے علاوہ اس کے ہم مثل ازواج، کئی قسم کے عذاب ہوں گے، ازواج کئی قسم کے عذاب ہوں گے۔ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم، مقولہ متبوعین، جن کے پیچھے چلا گیا پیر، مولوی، مشرک، استاد۔ ھذا فوج مقتحم، وہ پیر کہیں گے، مشرک مولوی، مشرک استاد، یہ فوج ہے، یہ جماعت ہے، یہ لشکر داخل ہونے والی ہے تمہارے ساتھ شرکت کے لیے۔ کہاں داخل ہونے والی ہے؟ عذاب جہنم کے لیے داخل ہونے والی ہے۔ مرید آ رہے ہوں گے نا تو مشرک پیر کہیں گے یہ جماعت ہے، یہ لشکر جو داخل ہونے والی ہے تمہارے ساتھ عذاب جہنم میں۔ لا مرحبا بہم، نہ کوئی خوشی ہو ان کو، خوشیاں نصیب نہ تھی انہیں، خوشی نصیب نہ ہو ان کو۔ انہم سالو النار، یقیناً وہ مرید سالو النار، داخل ہونے والے ہیں آگ کو۔ یعنی کوئی جنتی آتا تو خوشی ہوتی، واہ بے وقوف ہو، جنتی جہنم میں کیسے آئے؟ قالو مقولہ تابعین، پیچھے چلنے والے کہیں گے مرید، قالو بل انتم، بلکہ تم ہو پیرو
बेईमानो, ला मरहबम बिकुम, ना खुशी हो तुमको, तुम्हें खुशी नसीब न हो, अंतुम कद्दमतुमूहु लना, इल्लत वजह क्यों ये मुरीद बद्दुआएं देंगे, तुम्हें खुशी नसीब न हो, वजह इल्लत तुमने कदम तुमको आगे किया था उस अजाब को वास्ते हमारे, तुम सबब बने हो आग के। कालू ताबीन, पीछे चलने वाले मुरीद कह रहे होंगे, कहेंगे रब्बना, हमारे परवरदिगार, मन कद्दम लना हाजा, जिसने आगे किया वास्ते हमारे हादा ये अजाब, अल्लाह जो हमारे अजाब का सबब बना है, फसिदो अजाबन ज़िफ़न फिन्नार, पर ज़्यादा कर तो उसको अजाब के ऐसा जो दोहरा हो आग में, अल्लाह इनको दोहरा अजाब दे, ये हमारे लिए अजाब के सबब बने हैं बेईमान। वक़ालू मा लना ला नरा रिजालन, हाय हाय हसरत रूहानी कहेंगे ताबीन व मतबूइन, पीछे चलने वाले जिनके पीछे चला गया पीर मुरीद दोनों कहेंगे, मा लना, क्या हो गया है हमको, क्या है वास्ते हमारे, हमें क्या हो गया, ला नरा रिजालन, नहीं देख रहे हम दोज़ख में, नीचे लिखा है दोज़ख में उन लोगों को, उन मर्दों को जो तौहीद बयान करते थे, वो तो जहन्नम में नजर नहीं आ रहे, और हम कुन्ना नउद्दु मिनल अशरार, हम शुमार किया करते थे उनको शरारती लोगों में से, हर वक्त हम सिखरिया इत्तखज़ना, हमजा वस्ली गिरा दिया कि अब बना लिया था हमने उनको मजाक, हमने तो नाहक उनको मजाक बना लिया था, हम सागतनुहुल अबसार, नीचे लिखा हुआ है या वो इस काबिल न थे इसलिए जहन्नम में ना आए। हाँ बात तो ये है ना, वो इस काबिल न थे जहन्नम में ना आए, वो तो जन्नत चले गए, हमने आया उनको क्या, हमने उनको बना लिया था मजाक, या सागतनुहुल अबसार, या उसके सामने कौन शफी गालिब हो सकता है जो आसमानों जमीनों का मालिक हो। कुल हुवा नबउन अज़ीम, सुभान अल्लाह, फरमा दो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दावे तौहीद, होवा के नीचे लिखा है वो दावे तौहीद, नबउन अज़ीम, खबर है बहुत बड़ी, ऊपर लिखा है तो तुम्हें इसका एहतमाम करना चाहिए था, मगर अफसोस, नीचे लिखा है मगर अफसोस, अंतुम अन्हु मुरिज़ून, तुम उससे मुंह मोड़ने वाले हो, मा कान लिया मिन इल्मिन बिल मलाइल आला, नीचे जवाब शुबा लिखा है, शुबा तो पढ़ो, अज़ाब, सारे जल्दी करो, अज़ाब कब आएगा, मा कान लिया मिन इल्मिन, नहीं से कोई इल्म बिल मलाइल आला, साथ मजलिस से बाला के, माला आला मजलिस से बाला, ऊपर वाली मजलिस का मुझे कोई इल्म नहीं है, यानी जमात मलाइका, मुझे क्या पता कब अल्लाह ने उनको हुक्म दिया अज़ाब लाने का तुम पर, इद यख्तसिमून, जब वो तकरार करते हैं, यख्तसिमून झगड़े वाला माना न करना, फरिश्ते आपस में तकरार करते हैं, अब तूफान ले जाओ, बारिश ले जाओ, बारिश फला मकाम पर, जो तकरार का मुझे क्या पता, यूहा इलैया, नहीं वही की जा रही मेरी तरफ, इल्ला मगर अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, असल में था ले अन्नमा, नहीं वही की जा रही मेरी तरफ मगर इसलिए की जा रही है, ले अन्नमा इसलिए वही की जा रही है कि यकीनन मैं डराने वाला हूँ हमदर्दी की वजह से साफ साफ, इस कौल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, बयान हाले मलाइका, सामने जुमला लिखिए जल्दी कीजिए, ये अहकाम इलाही के पाबंद हैं, शफी गालिब कैसे, जब फरमाया तेरे परवरदिगार ने फरिश्तों को, यकीनन मैं पैदा करने वाला हूँ बशर मिट्टी से, फैसा सवैतुहु, जब बराबर कर लूँ मैं उसको, उसके जिस्म को बराबर कर लूँ, व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही, और मुझसे मैं रूही अपनी रूह, कहा था बताया था भूल गए हो, अपनी रूह फूंक दूँ ना, अपनी पैदा, तो नीचे ठीक करो लफ्ज़ इज़ाफ़त तख़लीक़ी, तख़लीक़ी, ठीक करो लफ्ज़ को, मैं रूही कमाना मौलाना मुझे सुनाओ, अपनी रूह डाल दूं, अपनी पैदा की हुई रूह उसमें फूंक दूं, फाक़अू साजिदीन, बस तुम गिर पड़ना वास्ते उसके सीधा करने वाले बनकर, इंशाअल्लाह इसकी तहकीक मैं पहले पारे में अर्ज करूंगा, सजदे से क्या मुराद है, हज़रत आदम का सजदा था, हज़रत आदम बमंज़िला क़िबले के थे, वहाँ इंशाअल्लाह हाशिया लिखे
فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فسجدہ کیا فرشتوں نے کلھم سب نے اجمعون اکٹھے ہو کر مل کر، الا ابلیس، بیان حال جنا سوائے ابلیس کے، استکبر بڑا بنا، بڑا تھا نہیں، مانے پر غور کرو، بڑا تھا نہیں بڑا بنا، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کانا بما نصارا، اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا ابلیس ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا ہے، ان تسجد، سجدہ کرنے سے، مصدری معنی، کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ کرنے سے، کس کا، لما اس کا، خلق تو بیدیا، جس کو پیدا کیا میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ تو ہاتھ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، مراد قدرت ہے۔ استکبرتا، عبارت دی استکبرتا، حمزہ وصلی گرا دیا، کیا بڑا بنا تو، لکھا ہے اور واقع میں بڑا نہیں تھا، تو نے غرور کیا، واقع میں حقیقت میں بڑا نہیں تھا، بڑا بنا تو۔ ام کنت من العالین، یا ہے تو واقع حقیقت میں من العالین، بڑے درجے والوں میں سے، نہ تو بڑا بنا ہے یا واقعی ہے تو بڑے لوگوں میں سے۔ تجھے حضرت آدم کا اوپر جملہ لکھا ہے کہ تجھ کو سجدہ کرنے کا حکم زیبا نہیں، تیرے لیے مناسب نہیں، تو بڑی چیز ہے، یا تو بڑا ہے نہیں بڑا بنا ہے، یا ہے تو واقعی بڑا، سجدہ نہیں کرنا چاہتا۔ قال ابلیس نے کہا خیر من دعوا، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، یعنی دوسری شکوا کے ہے، من العالی، بڑا ہوں، بنا نہیں میں ہوں بڑا، میری شان زیادہ ہے۔ دلیل، خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا تو نے آدم علیہ السلام مٹی سے۔ آ گئے غیر مقلد، کون آ گئے؟ آئے نہیں ہے بھائی، ادھر آ گئے، کون آ گئے؟ میں کہا ہاں، ابلیس نے قیاس کیا تھا نا، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اول من خاص ابلیس، سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا تھا، تم حنفی بھی قیاس کرتے ہو، تم بھی وہ ہو۔ ابلیس نے کیا کیا؟ قیاس کیا، اللہ نے اس کو لعنتی بنا دیا، نکل جا، جنت سے محروم کر دیا، تم حنفی قیاس کرتے ہو۔ جملہ لکھ لو، شاید مجھے بعد میں یاد نہ رہے لکھوانا۔ نص کے مقابلے میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے۔ گوجرانوالا، یہ جملہ سمجھا ہے آپ نے؟ منڈی نہیں سمجھا؟ ما سیک الکلام لأجلہ، نص کی کیا تعریف ہے؟ اب جو ہمارے اردو والے دوست ہیں ان کو تو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی، میں آسان انداز میں عرض کروں۔ بیٹا اٹک، میری طرف دیکھنا، بس چھوٹا سا جملہ بعد میں لکھ لینا، اور نہ میری طرف دیکھیں۔ اشکال غیر مقلدین کا کیا تھا کہ ابلیس نے قیاس کیا، ہم نے کہا واقعی قیاس کیا۔ سنو، نص کے مقابلے میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے۔ کیا مطلب؟ جہاں میں آسان الفاظ سنا رہا ہوں تاکہ سارے ساتھیوں تو یہ بات پہنچ جائے، سمجھ آ جائے۔ جہاں اللہ کا کوئی حکم ہو، حکم کے مقابلے میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم، جہاں پر اللہ کا صاف صاف کیا ہو حکم، وہاں قیاس کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا حکم تھا سجدہ کر، اب ابلیس نے قیاس کیا، میں آگ کا وہ مٹی کا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے۔ اور ہم تو قیاس جو کرتے ہیں ان مسائل میں کرتے ہیں جو منصوص ہے ہی نہیں، جو منصوص ہے، جن کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے قرآن میں۔ ہم نے جیسے آپ کو مثال سنائی تھی، بندہ مریض ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، خون لگاؤ، کہاں ہے یہ حکم؟ ہمیں دکھاؤ۔ قرآن میں کہیں حکم ہے کہ جو مر رہا ہے اس کو خون دو نہ دو وغیرہ وغیرہ، اس کا کوئی تذکرہ ہے؟ بھینس حلال ہے، اس کا دودھ حلال ہے، قرآن و سنت میں اس کا ذکر ہے نہیں ہے؟ اب ہم قیاس کریں گے، جس طرح باقی جانور جبالی کرتے ہیں، وہ کھایا گھاس اور پھر اس کو منہ میں لے آ کر باریک کرتے وغیرہ وغیرہ، تو اب ہم قیاس کریں گے کہ یہ
بھینس بھی جوالی کرتی ہے باقی حلال جانوروں کی طرح، وہ بھی مردار نہیں کھاتی، یہ گندی چیزیں مردار ناپاک، یہ بھی ناپاک نہیں کھاتی وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیل ہے۔ تو قیاس کن مسائل میں ہے جن میں صاف حکم اللہ کا نہ ہو، جن میں صاف حکم، جہاز میں نماز پڑھنی ہے، قرآن نے دکھاؤ کیسے پڑھنی ہے، تو قیاس کریں گے کشتی پر، جیسے کشتی متحرک ہے، جو حکم کشتی میں نماز پڑھنے کا ہوگا وہی حکم جہاز میں نماز پڑھنے کا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کیا، ہم قیاس کن مسائل میں کرتے ہیں جن میں صاف صاف حکم نہ ہو، صاف صاف بس یہ سادہ الفاظ کریں۔ اور ابلیس نے قیاس کیا تھا کس کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وہ کہاں یہ کہاں، آگے چلو۔ اللہ مولانا مقام گوجرا والا حل ہویا کہ نہیں ہویا، آگے چلو۔ کوشش تو ہوتی ہے کوئی بات تشنا نہ رہے، آخر انسان ہے دانستہ، تو میں نے کبھی سبق میں خیانت نہیں کی، ایک گھنٹے سپارہ چھک آیا ہوں، واہ بھائی ایک گھنٹے میں سپارہ کھینچ آیا ہوں دونوں تفسیر کا، سبحان اللہ، ہائے ہائے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا، فَاخْرُجْ مِنْهَا، گیٹ آؤٹ، نکل جا اس سے۔ اب کہاں سے اس کو نکالا گیا، وہ جنت تھی یا کوئی باغ تھا، یہ ساری تحقیق سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ عرض کریں گے، انشاءاللہ سارے کہہ دیں۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، پر یقیناً تو دھتکارا ہوا ہے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ پر لفظ لکھنے ہیں تو شفیع کیسے، بس فرشتے خود اللہ کے حکم کے پابند تھے، شفیع غالب کیسے، شیطان کو لعنتی بنا کر نکالا گیا، وہ شفیع غالب کیسے، اور یقیناً علیہ کا لعنتی، تیرے اوپر میری لعنت ہوگی، لا یوم الدین، روز جزا تک، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا میرے پروردگار پس مہلت دے تو مجھ کو اس دن تک جس روز لوگ زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ بات ہے مولانا، سورۃ الاعراف میں بھی آئے گی، نہیں عرض کر سکوں گا، سورۃ ہجر میں بھی آئے گی، نہیں عرض کر سکوں گا، یہاں سن لیں۔ کل اگر آپ کے ذہن میں ہے، بڑے ساتھی جو ہیں جن کو شوق ہے سکھانے کا، آگے بیان کرنے کا، یوم البعث کیا ہوتا ہے؟ اچھا مجھے قیامت اور یوم بعث میں فرق بتا سکتے ہیں آپ؟ قیامت کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن کون سا ہے؟ جب سب کچھ ختم ہو جائے، جب سب کچھ فنا ہو جائے۔ اور یوم بعث کون سا ہے؟ جب زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے۔ دیکھنا عجیب بات، ابلیس نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں قیامت تک زندہ رہوں، بس جب سب پر فنا ہے مجھ پر بھی آ جائے قیامت تک نہ۔ ہمارے استاد فرماتے تھے، شیر سرحد اور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم سے رحمۃ اللہ علیہ ڈیرے اسماعیل خان نے بڑی عجیب بات مفسرین نے بھی لکھی ہے، مولانا ہم تو نہ کہہ رہے استادوں کی باتوں کی، یہ نہیں کہا قیامت تک مجھے مہلت دے، کہا اللہ جب قیامت آ جائے نا، سب کچھ فنا ہو جائے نا، مہلت جب دوبارہ لوگ زندہ ہو کر اٹھیں گے اس وقت تک میں زندہ رہوں۔ بات کو سمجھنا ہے، ایسے سر کے اوپر سے نہیں گزارنی دوستوں نے، لوگ دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے اس وقت تک میں زندہ رہوں۔ اصل میں موت سے بچنا چاہتا تھا، اصل میں کس سے بچنا چاہتا تھا؟ جب قیامت کے دن سب پر موت آئے مجھ پر نہ آئے، میں اس وقت تک زندہ رہوں، وہ جب لوگوں نے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا ہے اس وقت تک مہلت ہو۔ کیا مطلب؟ سب کچھ فنا ہو جائے مجھ پر فنا نہ آئے، سب پر موت آ جائے مجھ پر موت، اصل موت سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے یہ کہا یوم یبعثون۔ بڑے ساتھیوں نے بات سمجھی ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال فإنك من المنذرين، یقیناً تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، بےمان وقت نہیں، اس دن تک الی یوم الوقت المعلوم، ایک دن تک، کون سا دن کے وقت جس کا معلوم ہے ہر ایک کی موت کا، لیکن نفع اولا تک، جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا اس وقت تک،
اب ایک اور عجیب بات بڑے ساتھیوں کو یہ سنا دوں، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب خطبہ کہتے ہیں نا اللہ نے ابلیس کی دعا قبول کر لی، تو یہ تو خیر عوام کو ایک سمجھانے کا انداز ہے، تو حیران کی یہ ہوتی ہے اور تجب اللہ نے ابلیس کی دعا قبول کر لی تھی، تم گناہگار اللہ تمہاری کیسے قبول نہیں کرے گا؟ مولانا یہ واعظانہ بات ہے، یہ تحقیقی بات نہیں ہے، خیال کرنا یہ واعظین کی بات ہے، واعظین کی، تو بڑی ہنسی آتی ہے واعظین کی باتوں پر۔ معاملہ بڑا آسان ہو گیا، اردو کی کتابیں ملتے ہر کوئی خطیب ہے۔ ایک میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، ایک مولوی صاحب نے تقریر کی ہمارے علاقے میں ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک کالونی میں، اس نے کہا 3 سوال کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے، وہ کون تھے جو غار میں سوئے رہے، وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے مشرق مغرب شمال جنوب کا چکر لگایا، روح کی حقیقت کیا ہے؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک پشتون بیٹھا تھا پٹھان، اس نے کہا ہو جواب بتاؤ، نبی پاک نے جواب کیا دیا؟ مولوی صاحب کو جواب آتے نہیں تھے، میں اسکول سے کو بھی جانتا ہوں جواب، اچھا اس نے کہا میں نہیں اٹھنے دوں گا، ہو جواب بتاؤ۔ یہ پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی کدھر بیٹھو، ہو کدھر جاتا ہے، جواب دو۔ پریشان ہوا، جو میزبان تھا نا مولوی صاحب، اس نے اس کی جان چھڑائی، چھوڑو یار یہ ہے وہ۔ کتاب میں پتہ چلا کہ وہ ایک کتاب ہے خطبات کی، اس میں یہ تقریر لکھی ہوئی ہے جو مولوی صاحب نے کی تھی، اور اس کے آخر میں 3 سوال تو خطیب صاحب نے لکھے ہیں، جواب نہیں، مولوی صاحب نے وہ تقریر یاد کی ہوئی تھی۔ حالات تو یہ اردو کی کتابیں ملتی ہیں۔ تو جو واعظین کہتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کی دعا قبول کر، مولانا آپ نے بتانا ہے، ہاں میں بڑے ساتھی جو بیٹھے میں آپ کے لیے دعا کروں کہ ابلیس نے تو مہلت مانگی تھی یوم بعث تک، اللہ نے یہ اس کو مہلت دی، یوم بعث تک اس کو مہلت دی، لیکن اس کی دعا قبول ہوئی؟ جملہ سامنے لکھو، یہ قبولیت ہے، دعا نہیں۔ اظہار قضا ہے، فیصلہ اظہار قضا ہے۔ تفصیل میں نے بتا دیا آپ کو، تفصیل تو نہیں لکھوا سکتا، یہ قبولیت ہے، دعا نہیں، اظہار قضا، فیصلے کا اظہار ہے۔ آؤ مولانا۔ قال ابلیس نے کہا فبعزت کر، قسم ہے تیرے غلبے کی، اللہ عزت کا معنی غلبہ، قسم ہے تیرے غلبے کی، لأغوینہم اجمعین، ضرور میں گمراہ کروں گا ان تمام کو۔ میں سورۃ اعراف میں عرض کروں گا، میں ایسے کروں گا، بات وہاں آئے گی، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے ان میں سے جو چنے ہوئے وہ میرے داؤں سے بچ جائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا فالحق کو، اب ذرا نیچے دیکھے سارے ساتھی، فالحق پر لکھا ہوا مبتدا، خبر یمینی مقدر ہے، خبر یمینی، عبارتی فالحق کو یمینی، عبارت کیا بنی نحویو؟ فالحق کو یمینی، سامنے معنی لکھ لو، یعنی میری قسم حق ہے۔ اب نیچے دیکھو، الحق اقول، اس پر لکھا ہوا ہے جملہ معترضہ، ناوی دیکھیں نا، والحق اقول جملہ معترضہ، اور لأملأن کے نیچے لکھا ہوا ہے جواب قسم لکھا ہوا ہے، تو جواب قسم کے آگے ایک لفظ چھوٹا سا بڑھا دیں، قسم مقدر، قسم کیا ہے؟ واللہ، آگے یوں لکھ لیں واللہ، عبارتی واللہ لأملأن جہنم۔ اب عبارت کیا بنی؟ فالحق کو یمینی، میری قسم سراپا حق ہے، والحق اقول، اور میں ہمیشہ ہی سے سچ کہتا ہوں، میں کہتا ہی سچ ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ جملہ معترض ہے، علیحدہ کلام، میں سچ کہتا ہوں، اب بھی سچ کہہ رہا ہوں اور کہتا سچ ہوں۔ واللہ لأملأن جہنم، مجھے اللہ ہونے کی قسم۔ اب یہ واللہ محذوف ہے اور لأملأن جہنم جواب قسم ہے، مجھے اللہ ہونے کی قسم، لأملأن جہنم من کا، ضرور بھروں گا میں جہنم کو، من کا تجھ سے،
ابلیس سے جہنم کو بھروں گا. نیچے لکھو مولانا من کا کے نیچے من جن سے کر، من کا من جن سے کر، جو تیری جنس والے ہوئے شیطان ان سے جہنم کو بھروں گا. وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ، اور ان سے بھی بھروں گا جو تیرے پیچھے چلے. منہم پر لکھو اولاد آدم، اولاد آدم میں سے جو تیرے پیچھے چلے ان سے جہنم کو بھروں گا. کل فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا انشاءاللہ میں عرض کروں گا، آگے بات آئے گی بعض اوقات ساتھیوں کے لیے. اللہ کریم جہنم سے پوچھے گا جب یہ آیت ہے کہ حلیم طلاتے تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی تقول حل من مزید، حل میں اللہ کوئی اور ہے تو لیا، اور ہے تو لیا. پھر اللہ جہنم میں اپنا قدم رکھے گا، جہنم کی کت 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 بس بس میں قدم رکھے گا، اپنا قدم. اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ وہاں جا کر میں عرض کروں گا کہ ذکر قدم کا ہے، مراد وہ ہے جو قدم کے نیچے. یہ بات وہاں پر ہے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ تو کہو گے. قل ما اسألكم علیہ من اجر، فرماتے ہیں یہ ساری باتیں تقریروں میں نہیں ہوتی. مجھے استادوں نے فرمایا تھا، ہمارے استاد جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلند والے، انہوں نے فرمایا تھا تقریر میں عام فہم بات کرنی ہے، اصلاح معاشرہ، مسئلہ توحید، نظر و نیاز، یہ نور بشر حاصل ناظر میں یہ مسائل بیان کرنے. علمی باتیں ہوتی ہیں دور تفسیر میں، کوئی علمی باتیں عوام کو نہ سنانا، مہربانی فرمانا، ان کے ذہن سے یہ اونچی باتیں ہیں، ہاں خیال کرنا. قل ما اسألكم علیہ من اجر، فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، نفع عقلی، نہ جاہی نہ مال. اچھا نبی پاک مانگتے تو وہ مخالف دے دیتے اجر. آپ نے فضول بات کی ہے، معاذ اللہ، اوپر لکھ لو یعنی مجھے لالچ نہیں، یعنی مجھے لالچ نہیں. آیت کا مطلب وَمَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ فِي نَفْعِ طبعی طور پر کیا مطلب؟ وَمَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ نہیں ہوں میں بناوٹ کرنے والوں میں سے کہ بنا کر پیش کروں نانا. ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، نہیں وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے. ورنہ 3 جگہ یہ انداز آیا ہے سورت کا. شروع دیکھیں سعد والقرآن سے ذکر، شاید ہے قرآن پاک ذکر نصیحت والا ذکر. صفحہ 922 پہلی سطر، والی اتذکر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرے عقل مند. تیسری بار قرآن کی مدح، ذکر للعالمین، نہیں وہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے. نصیحت کا ذکر 3 دفعہ آیا. والا تعلمون، اب تو نہیں مانتے، لکھا ہے یعنی وضوح حق کے بعد، حق واضح ہونے کے بعد ضرور بھی ضرور تم جان لو گے نہ اس کی خبر بعد ہین، ایک وقت کے بعد. ہین پر لکھو موت یا قیامت، موت یا قیامت. سورت کا نام ہے سورت الزمر، سامنے دعویٰ لکھیں نفی شرک فی العبادت. سورت کی 4 باتیں، ربط، دعویٰ، خلاصہ، امتیازات. سورت کا اسمی ربط سورت سعد میں فرمایا کہ جن کو تم نے شفاعہ سمجھا ہوا ہے وہ تو خود مسائل میں مبتلا ہیں، تکالیف اور آزمائشوں میں مبتلا ہیں، وہ شفیع غالب کیسے ہوں گے؟ اب سورت الزمر، سورت الزمر میں فرمایا آل توحید اور آل شرک. وہ شرک والے کون ہیں جو غیر اللہ کو شفیع غالب سمجھتے ہیں؟ آل توحید اور آل شرک زمر میں تقسیم ہو جائیں گے. زمر میں آل توحید جنت جائیں گے، آل شرک جہنم جائیں گے. مانوی ربط یہ ہے. سورت سبا کھولیے، مہربانی فرمائیے، جلدی کریں کوئی صفحہ. سورت سبا کا دعویٰ تھا نفی شفاعت قہری بدفع شبہات، شبہات کا جواب دیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام پر شبہ، حضرت سلیمان علیہ السلام والا شبہ، جنات والا شبہ، ملائکہ والا شبہ، شبہات کا جواب تھا. اس کے بعد آ گئی سورت فاتر. سورت سبا میں فرمایا کوئی شفیع غالب نہیں ہے. جب کوئی شفیع غالب نہیں ہے تو سورت فاتر میں فرمایا پھر غیبانہ پکار ان کی نہ کرو، نہ غیبانہ پکار صرف اللہ کی کرو. سورت فاتر کا دعویٰ میں نے لکھوایا تھا نفی شرک فی الدعا، لکھا ہوا ہے.
دیکھو تو صحیح مولانا، نفی شرک فی الدعا. اس کے بعد اگلی صورت کون سی آ گئی؟ یاسین. تم کہتے ہو شفیع غالب ہے، جب میں اللہ نے ان کو پکڑا تو ان کے شفاؤں کو نہ چھڑا سکے. اگلی صورت ترقی، صورت الصفا، وہ تو خود اللہ کے آگے عاجزیاں کر رہے ہیں. اگلی صورت صاحب، وہ تو خود مسائل میں مبتلا ہیں. تو اب آ گئی صورت الزمر. اب خیال کرنا، صورت الزمر جو ہے اس کے اندر دعویٰ ہے، دوسری سطر میں دیکھیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. دیکھ رہے ہیں آپ آیت؟ سورۃ الزمر کا دعویٰ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. نفی شفاعت قہری ہو چکی، بڑی تفصیل شبہات کے جوابات ہو چکے. اب سورۃ الزمر جو ہے یہ سورۃ فاطر پر مرتب ہے. سورۃ فاطر میں تھا غیبانہ پکار صرف اللہ ہی کی کرو، اور سورۃ الزمر میں فرمایا غیبانہ پکار بھی صرف اللہ ہی کی کرو اور ہر قسم کی عبادت بھی اللہ ہی کی کرو. شفاعت قہری والے سارے ہم نے شبہات ان کے دور کر دیے، ساری باتیں آ گئیں. سورت کا جو خلاصہ ہے وہ سورت کا جو ربط ہے وہ سن لیں دوبارہ. سورت الزمر میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا، یہ چلا آخر میں بات آئے گی. اور سورت کا خلاصہ اس میں 6 سلسلے ہیں. کتنے؟ شروع میں دیکھیں تنزیل کتاب پر لکھا ہے تمہید ما ترغیب 1، اور سلسلے 6 کون سے ہیں؟ حاشیے پر لکھ لیں. نمبر 1 ذکر دعویٰ، سلسلہ نمبر 1 کیا ہے؟ ذکر دعویٰ. نمبر 2 دلائل عقلیہ. نمبر 3 دلائل وحی. نمبر 4 بیان ثمرات، نتیجے، دلائل بیان کر کے نتیجے نکالیں گے. نمبر 4 بیان ثمرات. نمبر 5 ذکر زجرات. مومنین اور مشرکین کا تقابل، یہ سورت کا خلاصہ ہے. امتیازات، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ مضمون اس سورت میں ہے. مومن اور مشرک کی ایک بڑی عجیب مثال آ رہی ہے، وہ اس سورت میں ہے. انک میت و انہم میتون، یہ مضمون اس سورت میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تنبیہ کی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ مضمون اس میں نے 12 امتیازات لکھے ہیں، نمونہ میں نے آپ کو سنا دیا. مجھے سورت آسان سورت ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے. جو اگر کوئی ہوئی بھی صحیح تو اللہ کی توفیق سے آسان کریں گے. اب آپ نے ساتھ ساتھ میرے چلنا ہے. بہت سارا ایسا اس کے اندر انداز آ رہا ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو آپ ذرا بیدار ہو، میرا ساتھ دیں تاکہ میں بات کو سمیٹوں. سورت بہت آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل کا میں کیا معنی کروں؟ اکٹھا نازل کرنا. آپ نے بتانا ہے، مجھے خوشی ہو کہ آپ نے میری بات سمجھ لی ہے. تنزیل یہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے. کیفیت نزول، تمہید ما ترغیب، ابتدائی امور شوق دلانے کے لیے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے. کتاب کا کس کی جانب سے؟ من اللہ. بیان منزل، نیچے زیر ڈالیں منزل، نازل کرنے والا اللہ کی جانب سے. اچھا آگے العزیز الحکیم، صفات منزل، زیر تو ڈالیں منزل پر، یہ زیر پر زیر ڈال دیں. منزل نازل کرنے والے کی صفات زبردست ہے. کس میں لکھا ہے؟ پکڑنے میں، حکمتوں والا ہے، امہال دینے میں، مہلت دینے میں. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، دلیل وحی اول، یقیناً اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. الیک کاف کے نیچے لکھا ہوا ہے منزل الہی، کس طرف اتاری گئی آپ کی طرف. الکتاب پر لکھا ہے منزل، زبر ڈالے نا، منزل، فتح ڈالے، منزل، اتاری ہم نے آپ کی طرف کتاب، حق کے ساتھ صدقت منزل.
یہ نازل شدہ کتاب کی صداقت ہے. سچے مذہب کے ساتھ فعبد اللہ دعوی سورت، بس عبادت کرتا رہ میرے محبوب. عبادت کر نہ عبادت کرتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اللہ کی مقصد از تنزیل کتاب صرف اللہ کی عبادت. اس طور پر کہ مخلص اللہ الدین درہالے کے خالص کرنے والے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ آد شرک سے خالص کرنے والے ہوں. لہو الدین اللہ ہی کے لیے عبادت. دین کا معنی عبادت. ایسے اللہ ہی کی عبادت کرتا رہے میرے محبوب کہ خالص کرنے والا ہو شرک سے اس کے لیے عبادت. شرک کی ملاوٹ نہ ہونے پائے. اللہ کو تنبیہ خبردار للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے عبادت خالص. کس سے خالص؟ آد شرک. لکھا ہے توحید واجب علی الکل ہے، سارے معنی اسی پر عمل کرے، اللہ ہی کی عبادت کرے. والذین اتخذوا زجر، اللہ نے ڈانٹا وہ لوگ جنہوں نے بنا لی اللہ کریم کے علاوہ اولیاء کئی کارساز. ما نعبدہم، نیچے لکھا ہے قائلین، درحالے کہ وہ کہنے والے ہیں ما نعبدہم، نہیں عبادت کرتے ہم ان کی، الا مگر اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ وہ قریب کر دے ہم کو طرف اللہ کے زلفا. قریب کرنا یہ مفعول مطلق ہے. سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی ہمارے حوائج حاجت کی جمع یا عبادات کو خدا کے حضور میں پیش کر دیں. جیسے دنیا میں وزراء دربار سلاطین میں اس کام کے لیے ہوتے ہیں. وزیروں کو بندہ کہتا ہے وہ آگے درخواست پہنچاتے ہیں، یہ بھی آگے ہماری درخواست سے پہنچائیں گے. 26واں پارہ کھولو جی، سورۃ حامیم الاحقاف. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. 1022 صفحہ 1022. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. فلولا مدد نہیں کی ہم ان مشرکین کی، الذین ان ہستیوں نے اتخذوا من دون اللہ جن کو بنا لیا تھا انہوں نے اللہ کریم کے علاوہ. آلہتن کا معنی پہلے کر رہا ہوں، آلہتن الہ بنا لیا تھا. جن ہستیوں کو مشرکوں نے الہ بنا لیا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ کیوں الہ بنایا ہوا تھا؟ قربانا ذریعہ قرب سمجھ کر. قرب سمجھ کر ہی ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ غائب ہو گئے ان سے، کسی نے مدد نہ کی. وذالک افکم، یہ جھوٹ ہے مشرکوں کا، یہ ہمیں قریب کر دیتے ہیں، جھوٹ ہے جھوٹ. وما کانوا یفترون، سمیت اس کے جو وہ گھڑ رہے ہیں جھوٹ سی کہانیاں گھڑ رہے ہیں، سارے کا سارا جھوٹ، کوئی قریب کرنے والا نہیں. آؤ مولانا. ان اللہ یحکم بینہم، خبر یقین اللہ کریم ثمر اخروی آخرت کا نتیجہ عملی فیصلہ کرے گا. یحکموں کے نیچے عملی، علمی اور عملی فیصلے میں کچھ فرق یاد ہے اب آپ کو؟ علمی فیصلہ دنیا میں ہو چکا، پریکٹیکل قیامت میں اللہ کر کے دکھائے گا. عملی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان فیما ہوں، ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے موحدین کے ساتھ. ان اللہ ثمر دنیا میں یقین اللہ کریم لا یہدی، نہیں ہدایت دیا کرتا، من ہوا اس بندے کو، کاذبون جو جھوٹا ہو، قولن نیچے لکھا ہے بعد میں جھوٹا ہو، کفار اور میرو اعتقادن عقیدہ کفر والا ہو. منکر مولانا اوپر ہاتھ رکھو، اوپر ہاتھ رکھو. مجھے ڈر لگتا ہے اللہ ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ بوجہ اس کے ضد کے، کاذبون قولن جھوٹا ہو، اوپر کاذبون کے لکھو، اللہ کے نائب ہیں. کوئی تو جمائی آتی ہے ساتھیوں کو اور کچھ پھر وہ منہ اور زیادہ کھول دیتے ہیں. مہربانی فرماؤ، ڈر لگتا ہے مجھے. لو اراد اللہ یتخذ ولدا، زجر اول اللہ نے ڈانٹا، اگر ارادہ کرتا اللہ کریم یتخذ ولدا کہ بنائے کوئی نائب. والدن کے نیچے لکھو نائب، قلم ہاتھ میں مولانا، قلم رکھنے نہیں، مہربانی فرمائیے. اگر ارادہ کرتا اللہ کریم کے بنائے کوئی نائب تو لستفا مما یخلق ما یشاء، البتہ خود چن لیتا اس مخلوق میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے جو خود چاہتا. اللہ نے کوئی نائب بنانا ہوتا تو خود اپنی مرضی سے چن کر بنا لیتا. نیچے لستفا کے جملہ
تمہارے خود ساختہ کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے خود ساختہ کی کیا ضرورت؟ سبحانہ، قلم ہاتھ میں، اللہ پاک ہے، نیچے کو ولد والے عیب سے پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ کریم اکیلا ہے، القہار دباؤ والا ہے۔ الواحد، یہ هو اللہ کے نیچے دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے نفی شریک بالفعل، یہ الواحد کے نیچے ہونا چاہیے تھا، اور القہار نفی شریک بالقوہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ الواحد اللہ کریم اکیلا ہے، اس کا شریک ہے ہی کوئی نہیں، اور القہار نفی شریک بالقوہ دباؤ والا ہے، یعنی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ شریک بالقوہ کی نفی سے کیا مراد؟ اس کو کوئی نائب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالق السماوات والارض بالحق، عقلی نمبر 1، پیدا کی اللہ کریم نے آسمانوں کو اور زمین کو، آسمان سماوات پر کے دلائل آفاقی علویہ، اوپر والی دلیل انسانی جسم کے علاوہ، اور الارض پر لکھا ہے سفلیہ، نیچے والی دلیل بالحق، اللہ نے آسمان و زمین بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یکبر بالحق کا معنی لإظہار الحق، پڑھیں اونچا کہے اللہ، اس کو آگے بیان کی توفیق دینا۔ اللہ نے آسمان و زمین بنائے حضرت علی کے لیے، کبھی حضرت علی نہ ہوتے جہان نہ ہوتا، نبی پاک نہ ہوتے جہان نہ ہوتا، بالحق لے اظہار الحق ظاہر کرنے کے لیے۔ یکبر اللیل، اللہ لپیٹ دیتا ہے رات کو، النہار دن پر، اور لپیٹ رات پر، سخر کام میں لگا دیا سورج کو اور چاند کو، یہ علوی اوپر والی نشانیاں، کلو یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے وقت مقرر تک، یعنی قیامت۔ الا خبردار ہو العزیز، وہ اللہ کریم زبردست ہے، ترہیب ڈرایا اگر توبہ نہ کی، زبردست غفار ترغیب شوق دلایا اگر توبہ کر لو تو بہت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، ونا دلیل فٹ کیسے کرو گے؟ اب خیال اوپر دیکھیں، آسمان و زمین پیدا کرنے والا اللہ، یکبرو رات کو دن پر، دن کو رات پر چڑھانے والا اللہ، سخارا سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا اللہ، کل یجری ہر ایک کو قیامت تک چلانے والا اللہ، تو فعبد اللہ، سورت کا دعویٰ پھر عبادت کے لئے بھی صرف اللہ۔ خالقکم، دوسری کئی دلیل پیدا کی اللہ نے، تو ہونا کوئی بات مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے۔ خالقکم من نفس واحدہ، پیدا کی اللہ کریم نے تم کو جی ایک سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، یہ انفسی دلیل آ گئی عقلی جس کا تعلق انسانی جسم سے ہو۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر بنائی اللہ کریم نے منہا اس کی جنس میں سے، منہا پر لکھو جنس میں سے، اس کی جنس میں سے بنائی زوجہ، اس کی بیوی، جنس میں سے بیوی بنائی، حضرت آدم بھی انسان، حضرت حوا بھی انسان۔ کھولو سورۃ الروم، یہ بات وہاں گزر چکی ہے، میں یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، صفحہ نہیں بتاتے مولانا ادھر، کیا کروں جی؟ 824۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کہ اس نے پیدا کی تمہارے فائدے کے لیے، مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری جنس میں سے بیویاں، جنس میں سے ہونے کا معنی تم بھی انسان ہو، بیویاں بھی انسان ہیں، کیوں جنس میں سے بیویاں بنائی؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپس میں مار کٹائی کرو، وَجَعَلَ کرنے سے تھے، آپ بادشاہ ہو گئے یار، آپ سارے کٹھے ہو گئے، مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، اب میں آپ کا مقابلہ کر سکتا ہوں سب کا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں بنائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور نا مجھے کراچی میں ایک آدمی نے کہا، بہت بڑا بندہ ہے اور بڑی اعلیٰ سوسائٹی میں رہتا ہے، کہ ہم جب بیٹھتے ہیں نا، اس نے کہا محفل میں، یہ بڑے لوگ کراچی والے تو فخر سے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، آج مجھے بیوی نے اتنے سینڈل مارے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن سامنے، اس نے خود مجھے بتایا، مسکراتا بھی تھا دبے دبے انداز، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، مجھے آج بیوی نے اتنے سینڈل مارے ہیں۔ آؤ جی،
لتسکنوا الیہا تاکہ سینڈل کھاؤ بیوی سے، یہ من ہے۔ واہ بھائی واہ، ورنہ قاضی عیاض نے لکھا ہے، قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے؟ ہر خواہش پوری کرنے سے دل میں ظلمت، اندھیرا، ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، مگر اپنی گھر والی سے خواہش پوری کرنے سے قلب منور ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اطمینان قلب ہے۔ اس میں اب آپ کو کیا پتا، آگے چلو۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، انزلہ کے اوپر لکھا ہے بے معنی خالق، اللہ نے پیدا کی، قرطبی کا حوالہ، اسباب بقائے انفس، اللہ نے پیدا بھی کیا، تمہیں باقی رہنے کے اسباب بھی مہیا فرمائے، پیدا کی اللہ نے لکم، تمہارے فائدے کے لیے، لام نفع کے لیے آتا ہے، تمہارے نفع کے لیے جانوروں میں سے ثمانیت ازواج، 8 قسمیں، 8 قسمیں اللہ نے پیدا کی۔ سامنے لکھو مولانا، نمبر 1 بھیڑ، مذکر مؤنث، اب یہ مذکر مؤنث سب کے ساتھ لگے گا۔ نمبر 2 بکری، نمبر 3 اونٹ، نمبر 4 گائے۔ حوالہ لکھو سورۃ الانعام آیت نمبر 143۔ سورۃ الانعام اور آیت نمبر 43 کھولو جی، 143 یہ جی 304 صفحہ 304، یہ چوتھی سطر ہے۔ ثمانیت ازواج، 8 قسمیں، 8 قسمیں، من الضأن اثنین، بھیڑ اور دمبے میں سے 2 نر مادہ، ومن الماعز اثنین، اور بکری بکرے میں سے 2 نر مادہ۔ اچھا نیچے آؤ، آخری 2 سطریں، ومن الابل اثنین، اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ، ومن البقر اثنین، گائے میں سے 2 نر اور مادہ۔ دیکھا 8 قسمیں آ گئی، آگے چلو۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، سبحان اللہ، کیفیت خلقت نسل انسانی، کیسے نسل انسانی کو بنایا اس کی حالت سنو۔ اللہ پیدا کرتا ہے تم کو فی بطون امہاتکم، تمہاری ماں کے پیٹوں میں، بیان قدرت، خلقا من بعد خلق، پیدا کرنا، اور پیدا کرنے کے بعد پہلے پانی، پھر خون، اس کے بعد گوشت، اس میں سے ہڈیاں، اس پر چمڑا، اندر روح۔ سورۃ المومنون میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، پہلے تو قدرت نا، ایک کے بعد دوسرا مرحلہ، دوسرے کے بعد تیسرا، اب فی ظلمات بیان علم لکھا ہوا ہے۔ 3 اندھیروں میں، کتنے اندھیرے؟ 3 کون سے؟ نمبر 1 شکم مادر، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، نمبر 2 رحم، نمبر 3 اوپر جھلی ہوتی ہے بچے کے باریک۔ 3 اندھیروں میں اللہ کریم نے پیدا کیا تمہیں۔ ذالکم اللہ، ان صفات والا، ذالک کا معنی تو بتاؤ، ان صفات والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، نتیجہ دلیل، لہ الملک، واسے اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو۔ اب نتیجہ نکلنا ہے ثمرہ، فرمایا آسمان و زمین پیدا کرنے والا، یکبر رات اور دن کو دوسرے پہ چڑھانے والا، سورج اور چاند کو کامل من نفس مائدہ، آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کرنے والا، منہا، اس کی جنس میں سے محبہ بنانے والا، انعام 8 قسم کے جانور بنانے والا، یخلقکم فی بطون، ماں کے پیٹ میں تمہیں 3 اندھیروں میں پیدا کرنے والا، ربی اللہ، لہ الملک، بادشاہی کا مالک اللہ، ان تمام صفات کا مالک اللہ، تو لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق اور بن گئے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس کہاں تم پھیرے جا رہے ہو؟ ان دلائل کے بعد، ان دلائل کے بعد کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ اچھا وہ جملہ آگے لکھا گیا کاتب سے، ان تکفروا پر لکھا من عبادت ہی الی عبادت غیر ہی، اس کا تیر کا نشان اَنَّا تُصْرَفُونَ پر لکھا، من عبادت ہی الی عبادت غیر ہی، اَنَّا تُصْرَفُونَ کا جملہ تھا۔
کہاں تم پھیرے جا رہے ہو؟ اللہ کی عبادت سے غیروں کی عبادت کی طرف، اللہ کی عبادت سے غیروں کی عبادت دیرو کہاں پھیرے جا رہے؟ تمہیں ٹھوکریں کیسے لگ گئی؟ ان تکفروا تخفیف اخروی، اگر تم انکار کر دو، نیچے لکھا ہے تو اللہ کا کوئی ضرر نہیں، آگے لفظ لکھ لیں جزا مقدر، جزا یہ جو ہے شرط چاہتا ہے، اور جزا شرط تو ذکر ہے، جزا مقدر ہے، ذکر نہیں ہے، مراد ہے اگر تم انکار کرو تو اللہ کا کوئی ضرر نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ عِلَّتْ، یہ جزا مقدر کی علت ہے، کیوں اللہ کا ضرر نہیں بچا؟ یقیناً اللہ کریم بے پرواہ ہے تم سے، اوپر لکھا ہے اور تمہاری عبادت سے بھی لکھو، تمہاری عبادت سے بھی، اگر تم انکار کر دو، نہ شکری کرو، اللہ بے پرواہ ہے تم سے اور تمہاری عبادت سے بھی بے پرواہ ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ہے، بھلا یرضی لعبادہ الکفر، نہیں پسند کرتا اللہ کریم اپنے بندوں کی طرف سے کفر کو پسند نہیں کرتا بندوں کی جانب سے، البتہ تمہارے نفع کے لیے یہ بات ہے، کفر کرو گے اللہ کو پسند نہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اگر تم شکر ادا کرو، اوپر لکھا ہے تو اس کا کوئی نفع نہیں، جزا مقدر، رات پورے کرو ٹک، جزا مقدر۔ یرزق لکم، راضی ہو جائے گا واسطے تمہارے، مگر چونکہ تمہارا نفع ہے نا، پسند کرے گا اس کو تمہارے لیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، آپ نے بتانا ہے مجھے، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ، اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، ایک ہی عمل کا ثواب دوسرے کو نہیں ملے گا، یہ جو اللہ نے فرمایا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا گناہ کا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو علم نافع عطا کرے، لکھے مولانا اوپر، گناہ کا بوجھ، کون سا بوجھ مراد ہے؟ نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ، اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا لکھا ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ یہ قاعدہ ہے کوئی بوجھ دوسرے کا نہیں اٹھاتا، اس لیے احبار و رہبان کا سہارا، پیروں کا سہارا مت پکڑو۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہوگا تمہارا، فینبئکم، بس تم کو خبر دے گا ان کاموں کی جو تم کیا کرتے تھے۔ وجہ علت انہ علیم بذات الصدور، اعمال کی خبر کیوں نہیں دے سکتا؟ یقیناً وہ تو جاننے والا ہے سینوں تک کی حالات۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ زجر ثانی، دوسری دفعہ اللہ نے ڈانٹا، مشرک آدمی کی یہ حالت ہے، جس وقت پہنچتی ہے مشرک انسان کو کوئی تکلیف پڑی، دعا ربہ، پکارتا ہے صرف اپنے رب کو اور تمام معبودوں کو چھوڑ دیتا ہے، بنی نہیں ہے، ترانے کے رجوع کرنے والا ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف۔ ثم اذا خب له نعمت من، پھر جس وقت بخشے اللہ کریم اس کو مہربانی اپنی طرف سے، خبالا بخشے مہربانی اس کو اپنی طرف سے، امن و آسائش، اللہ تکلیف دور کر دے، امن دے دے، آرام سکون دے دے، تو مرض والناسی ما کان یدعو، مرض والزلال، گمراہ ہو جاتا ہے، کیسے؟ ناسیہ بھول جاتا ہے، ماں اس رفع مصیبت کو، جو مصیبت اللہ نے دور کی تھی نا، اس مصیبت کا دور ہونا بھول جاتا ہے۔ ناسیہ ما یدعو الیہ، بھول جاتا ہے انسان اس مصیبت کے ہٹنے کو کہ پکارتا تھا اللہ کریم سے پہلے ہے، اللہ کو یاد کیا کرتا تھا، بس اب اللہ گیا۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ اندازہ، اور بناتے اللہ کریم کے لیے کئی شریک، لکھا ہے بے نسبت النجات الی الشرکاء، اب نسبت جو ہے شریکوں کی طرف کرتا ہے، شریک بناتے اپنے قول و عمل سے، لیضل عن سبیل، جس کا اثر علاوہ زلال کے یہ ہوتے ہیں تو خود گمراہ ہو گیا، اور دوسرا مرض اضلال، دوسروں کو گمراہ کرنا، لیضل عن سبیل، تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے۔ میرے طرف دیکھیں سارے ساتھی، مہربانی فرمائیں، مشرک انسان کو جب کوئی سخت تکلیف پہنچتی ہے، اللہ نے فرمایا مجھے بلاتا ہے، منیبا الیہ، پھر سب کو بھول جاتا ہے، اللہ 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 مہربانی کر، بولا جب تکلیف دور کر دے اب نسبت دوسروں کی طرف کرتا ہے۔ ہاں بھائی سناؤ مریض کا ٹھیک ہو گیا، ہاں لاہور لے گئے تھے لہجوری پر، بلایا اللہ کو تھا، تکلیف اللہ نے دور کی، لیکن جب اللہ نے دور کی، ہاں وہ سلطان باؤ کے نام پر منت نہیں مانی تھی تو اس لیے تکلیف ختم ہو گئی، تم بھی یار وہاں لے جاؤ مریض کو، دوسروں کو نہیں، اسے اللہ گمراہ کر رہا ہے، خود گمراہ
پھر دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. آگے آؤ. کل فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمتع بالکفر کا قلیلا. سبحان اللہ. تمتع بالکفر کا قلیلا. حکم دنیاوی شرک کا دنیاوی حکم سنو. نفع اٹھا لے کے ساتھ بہت کام ہونا. بے کفر پر لکھو فتوی کفر. فتوی کفر. انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے. انک من اصحاب النار. اب یہ تخفیف اخروی ہے. او تخفیف اخروی کا تیر کا نشان ادھر لے آؤ. انک کا آخر کار یقیناً تم من اصحاب النار جہنمیوں میں سے ہوگا. یہ ساتھی تسلی نہیں ہو رہی, جملہ تو بتا دیں, جلدی کریں, مہربانی فرمائیں. مجرد پر تکلیف آئے بڑی تو پھر پکارتا اس وقت صرف کس کو ہے؟ اچھا, تکلیف اللہ دور کر دے تو نسبت پھر کس طرف کرتا ہے؟ شریکوں کی طرف. نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ شریکوں کی طرف. اور خود گمراہ نہیں ہوتا, دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. پھر تم بھی جاؤ دربار پر. سبحان اللہ. تقابل مومن و موحد. تقابل مومن و موحد. اور بار دوسری دفعہ یہ تقابل پیش ہو رہا ہے. بشارت من ہوا قانتون. کیا بھلا وہ بندہ جو عبادت کرنے والا ہے. قانتون کے اوپر لکھے عابدون, جو عبادت کرنے والا ہے. زیری حالت آنا اللہ رات کی گھڑیوں میں. ساجدان ادرا لیکن نماز پڑھنے والا ہے. جو عموماً غفلت کا وقت ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے, رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہے. وقائم سجدے کی حالت ہے, کھڑے ہونے کی حالت ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے. یحسر الآخرہ. باطنی حالت, وہ تو ظاہری حالت تھی نا, عبادت کر رہا ہے. باطنی حالت ڈرتا ہے آخرت سے. نمبر 2 باطنی حالت یرجو رحمت رب ہی, امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی. اوپر جملہ پڑھنا ہے. ایک آدمی عابد ہے, سجدے کرتا ہے, رات کو قیام کرتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے, رحمت کی امید رکھتا ہے. اب کمن اشرک باللہ وجعل لہ اندادا. اوپر لفظ دیکھے غور سے. ان صفات والا کمن برابر ہو سکتا ہے اس کے اشرک باللہ, جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے, اور اللہ کے کئی شریک بنائے. جعل لہ اندادا, جس نے شرک کیا اللہ سے بنائے, وہ بندہ وہ ان صفات والا برابر ہو سکتا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے اور جملہ کمن ہو والا ایسا کذالک. آگے جملہ پورا کرے. حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا, عبادت کرنے والا, رات کی گھڑیوں میں سجدے قیام کرنے والا, آخرت سے ڈرنے والا, رب کی رحمت کی امید رکھنے والا. کمن ہو والا ایسا کذالک, اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو ان صفات والا نہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں, والذین لا يعلمون, وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. حال یعلمون, اس پر لکھو منیب, انابت کرنے والے ہیں. لا یعلمون پر لکھو ضدی. سامنے مولانا جملہ لکھو. شرائط عبادت. نمبر 1 محبت. نمبر 2 ڈر. نمبر 3 امید. یہ 3 شرطیں ہوں تو عبادت بنتی ہے. اب ہم نے پہلی شفقت والی کہاں سے نکالی؟ قانتون سے. جو رات کو اٹھ کر عبادت کر رہا ہے تو محبت ہے اللہ کی تو کر رہا ہے نا, اور آخرت سے بھی ڈرتا ہے, رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے. میری طرف دیکھیں تو میں ایک جملہ عرض کر دوں. یہ 3 شرطیں اکٹھی ہوں گی, بندہ ان 3 شرطوں کے ساتھ جو کام کرے گا وہ عبادت بنے گی. ایک آدمی 11ویں کا دودھ دے رہا ہے حضرت شیخ جنانی کے نام پر, اس کو محبت ہے تو دے رہا ہے. حضرت شیخ جنانی سے محبت ہے تو 11ویں کا دودھ دے رہا ہے, اور امید ہے کہ میں نے دودھ دیا تو بھینس کا دودھ بڑھ جائے گا, اور ڈر ہے نہ دیا تو بھینس مر جائے گی. اب یہ ان کے نام پر دودھ دینا یہ حضرت جنانی کی عبادت ہے. اور یاد رکھنا تینوں شرطیں اکٹھی ہوں.
صرف خشوعی کا نام ہے، صرف اگر ڈر ہو تو یہ جبر کا نام ہے، صرف امید ہو یہ غلط فہمی کا نام ہے، تینوں شرطیں اکٹھی ہوں۔ انما یتذکر اولو الالباب، اب حل یستوی الذین یعلمون، پہلے جو تھا نا بڑے علماء غور کریں، قانتٌ یحذر یرجو، پہلے عملی فرق تھا اب علمی فرق ہے، یستوی الذین یعلمون، پہلے عملی فرق اب علمی فرق۔ انما یتذکر پکی بات ہے، نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل مند لوگ، اولو الالباب، الباب لب کی جمع ہے، نیچے لکھے جمع لب کی بمعنی عقل خالص۔ قل یا عباد سبحان اللہ، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ما ترغیب، یا عباد اے میرے بندو، نیچے لکھے شرافت قدر اول، جس کو اللہ اپنا کہے، اور سیاسی لیڈر کہتے ہیں یہ میری پارٹی کا ہے، لوگ کتنے فخر سے کہتے ہیں میں فلاں کی پارٹی کا ہوں، جس کو اللہ کہے یہ میرا ہے۔ اے میرے بندو ایک شرافت اور عزت، الذین آمنوا، نمبر 2 شرافت جو ایمان لے آئے۔ اب اے میرے مومن بندو اتقوا ربکم، اصول فول اول، ڈرتے رہو اپنے پروردگار سے ہر حال میں، ساری عمر ساری زندگی۔ للذین آحسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، ثمرہ تقوی ڈر کا نتیجہ ان لوگوں کے لیے، آحسنوا جنہوں نے دل سے نیکی کی، فی ھذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ بڑی بھلائی ہوگی، جن لوگوں نے اخلاص سے نیکی کی بڑی بھلائی ہوگی۔ نیچے لکھا دارین میں، دونوں جہانوں میں، کیسے؟ اوپر لکھا یعنی آخرت میں ضرور اور دنیا میں راحت، جو نیک ہو اس کو دنیا میں اللہ سکون دیتا ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ کی فراخ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ نیچے لکھا ہے تلقین صبر در ہجرت، ہجرت میں اگر کوئی مشکلات آئیں تو ڈٹ جانا۔ اوپر لکھا ہے اگر ترک وطن میں تکلیف آئے تو صبر کرو۔ انما یوفی الصابرون، سامنے جملہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وطن میں صبر، صبر وطن میں اقامت دین، کیا لفظ ہے؟ وطن میں اقامت دین، قائم کرنا، دین پر عمل کرنا۔ وطن میں اقامت دین سے اگر کچھ مانے ہو رکاوٹ تو ہجرت کرو۔ میں عربی میں ایک لفظ لکھوانا چاہتا ہوں چھوٹا سا، بڑے ساتھی لکھیں، الصابرون کا۔ یہ ہے عربی والوں کے لیے، اردو والوں کے لیے نہیں ہے، لفظ ہیں آسان۔ علم کہتے ہیں درد کو، تکلیف کو، اس کی جمع لکھوا رہا ہوں، لکھو الصابرون علی الآلام وترک الاوطان لأجل دین الرحمن۔ عربی کے بغیر ان لفظوں کا لطف نہیں آتا۔ اب میں پھر دہراتا ہوں، انما یوفی الصابرون، یقیناً پورا پورا دیے جائیں گے ڈٹ جانے والے، کس پر؟ علی الآلام، تکلیفوں پر، مصائب پر، دکھوں پر، وترک الاوطان، وطن چھوڑنے پر ڈٹ جانے والے۔ کیوں تکلیفیں؟ اجل دین الرحمن، رحمان کے دین کی وجہ سے مصیبتیں، وطن چھوڑے ڈر جانے والے، پورا پورا دیے جائیں گے مستقل رہنے والے، اپنا اجر بغیر حساب بے شمار۔ قل انی امرت، دلیل توحید وحی نمبر 2۔ میں مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے، دلیل وحی۔ فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً میں حکم دیا گیا ہوں من جانب اللہ ان اعبد اللہ، کہ عبادت کروں میں۔ صرف آپ نے نہیں سنا ہے نا، مجھے خوشی نہیں ہوئی، نہیں لکھا ہوا نا، لکھنا ہے صرف اس طور پر کہ مخلص اللہ الدین، خاص کرنے والا ہوں میں اللہ ہی کے لیے، الدین عبادت۔ اور الدین پر ایک لفظ لکھا ہے نحویوں کے لیے، اللام للاستغراق، تو معنی کیا ہوگا؟ دین کا معنی لکھو سارے احباب، ساری عبادت، مخلص اللہ الدین، اس طور پر کہ خالص کرنے والوں میں اللہ کے لیے ساری عبادت، ساری کی ساری بات
عبادت صرف اللہ ہی کے لیے خالص کروں. مخلصاً پر لکھو مولانا بے ریا، ریاکاری نہ ہو، بے ریا. وَأُمِرْتُ اور میں حکم دیا گیا ہوں لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. لِأَنْ بِأَنْ، لِأَنْ لام بمانا، یہ ناویوں کے لیے بات ہے مولانا. امرتو امر کا صلہ لام نہیں آتا، امر کا صلہ لام خیال کرنا، اس لیے لام بمانا با ہے، لام بمانا یہ ناویوں کے لیے بات ہے. امرتو لِأَنْ یعنی بِأَنْ، حکم دیا گیا ہوں میں من جانب اللہ کی طرف سے. کس بات کا؟ بَعِیْتُ اور أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ ہوں میں پہلا فرما بردار، تمام فرما برداروں میں سے سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں اس امت میں سے. یہ میں حکم دیا کیوں؟ کل فرما دو میرے محبوب. یقیناً خافو میں ڈرتا ہوں انہاں سے تو بالفرض، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، یعنی توحید چھوڑ کر شرک کروں، رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں کس سے؟ عذاب یوم عظیم، عذاب بڑے سے. کیا معنی کیا؟ یوم جو ایک دن واقع ہوگا، جو عظیم، یہ صفت عذاب کی ہے. کس کی؟ نبیو کس کی؟ جر کیوں آئی ہے؟ جر جوال کی ہے، جر پڑوس کی وجہ سے جر آئی ہے. بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں جو ایک دن واقع ہوگا. اب دوبارہ ذکر آ گیا دعوے کا. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، قل فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی عبادت کروں گا میں، اللہ ہی. یہ مفعول ہے نا علی شریطۃ التفسیر، ایسے ہے. قل اللہ اعبد، تو اس کو میں اللہ پڑھوں، قل اللہ اعبد، کیا پڑھوں؟ قل اللہ مفعول ہے، مفعول مرفوع ہوتا ہے. اچھا پھر ہمیں حیران کیا نا جو پڑھتے ہیں جھوم جھوم کر، احسن من کلم ترکت عین، احسن اجمل من کلم، اجمل کیا ہوتا ہے بھائی؟ عبارت کیا ہے؟ احسن من کلم ترکت عین، یہ نکرہ عین کو اینو پڑھتے ہیں. احسن من کلم ترکت عین واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. تو لفظ کیا ہے؟ احسن، احسن اجمل. اچھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یہ تخیل ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. شعر کیسے ہے؟ نورا غلط ہے، یہی تو کہہ رہا ہوں. انا للہ، کون کہہ رہا ہے نورا؟ مجھے آپ نے کہا انا للہ، یہی تو کہہ رہا ہوں نورا غلط ہے. انا للہ من وجهك المنیر لقد نور القمر. کیا عبارت ہے؟ عبارت کیا سنائی آپ کو؟ پڑھتے نہیں ہو. من وجهك المنیر لقد، نہ پڑھنا، خیال کرنا. سمجھ آئی بول سے؟ کہنے سبق پڑھے ہوئے خامسہ پڑھا ہے کتنا؟ تو بیٹا یاد رکھنا یہ عبارت کیا ہے؟ من وجهك المنیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے سے لقد نور القمر، چاند کو روشن کیا گیا. نورانا. آگے چلو. لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، فرما دو میرے محبوب اللہ کو مقدم کیا حسر کے لیے، اللہ ہی کی عبادت کروں گا میں، درانے کے خالص کرنے والا اللہ کے لیے اپنی عبادت، یعنی میں اپنے مامورات پر کاربند ہوں. فَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، بس عبادت کرو تم جو تمہاری مرضی آئے، تم عبادت کرو. یہ امر تحدیدی ہے، دھمکی دینے کے لیے. کرو کرو میرا سر نہ کھاؤ. مَا شِئْتُم، جس کی مرضی ہے عبادت کرو، یعنی قیامت میں اس کی ضرور سزا بھگتو گے. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ، فرما دو میرے محبوب یقیناً تخفیف اخروی پورے نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں. خاسر انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو. اہلیہم، اپنے پیچھے چلنے والوں کو. اہلی کا معنی کیا کیا؟
متعلقین اتباع پیچھے چلنے والوں کو قیامت کے دن اللہ خبر خسران المبین، یہ خسارہ قیامت والا وہی تو ہے نقصان کھلم کھلا، اس کے بعد نجات کی امید نہیں۔ لہم من فوقہم، لہم پر لکھے کیفیت خسارہ، خسارہ کیسے ہوگا قیامت میں، یہ سنو۔ لہم من فوقہم ظلال، واسطے ان کے اوپر سائبان ہوں گے، ظلال او تنبو، سائبان بادل، سائبان ہوں گے ان کے اوپر، من النار آگ میں سے، آگ کے سائبان اوپر ہوں گے، ومن تحتہم ظلال، اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے، اوپر بھی آگ کے سائبان، نیچے بھی آگ کے سائبان، ورنہ سائبان نیچے نہیں ہوتے، سمجھو سمجھو، سائبان تو اوپر ہوتے ہیں۔ آپ نے اشکال ہی نہیں سمجھا، آگے چلو چھوڑو، کیا اشکال کیا؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اوپر بھی ہوں گے اور لکھو جملہ، نیچے تو سائبان نہیں ہوتے۔ جواب، مشاکلہ شکل سے، شاکل یشاکل مشاکلتن و شکالن، مشاکلتن یہ انداز ہے ایک ضد کو الٹ، ضد ایک ضد کو دوسری ضد میں استعمال کرنا جائز ہے۔ مولانا بات حل ہوئی بڑے ساتھی، کیونکہ ضد ہے نا اوپر نیچے، ایک ضد کو دوسری جگہ استعمال کرنا جائز ہے، اس کو کہتے ہیں بطور مشاکلہ استعمال کیا گیا۔ ذالک یزام یخوف اللہ عبادہ، ڈراتے اللہ کریم اس کے ذریعے اپنے بندوں کو، اللہ اس عذاب کے ذریعے ڈراتا ہے تاکہ ڈر کر شرک ترک کر دیں۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو پس ڈرتے رہو ہر وقت مجھ سے، والذین اجتنبوا الطاغوت بشانت، اور وہ لوگ جو بچتے رہے طاغوت سے، وصف اول طاغوت سے بچے۔ کیا مطلب ہے طاغوت سے بچنے کا؟ وہ مبدل من ہوتا، اب بدل آ گیا اسے، یعبدوہا یعنی اس کی عبادت کرنے سے بچتے رہے، طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے۔ ہر معبود باطل کو طاغوت کہتے ہیں، سورۃ بقرہ میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ یعبدوہا، طاغوت سے بچتے رہے یعنی اس کی، یعبدوہا پر یعنی تو لکھ لو، یعنی اس کی عبادت کرنے سے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، واو پر لکھے جی لفظ تفسیریہ، یہ واو تفسیریہ ہے، پچھلی بات کو وضاحت اور سمجھانے کے لیے آئی۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، طاغوت کی عبادت کرنے سے بچے یعنی رجوع کیا انہوں نے اللہ کریم کی طرف، ہمتن توجہ کی اللہ کریم کی طرف۔ لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہوگی۔ کب ہوگی خوشخبری؟ بوقت موت، پڑھو تو صحیح نیچے، در قبر، وقت خروج، قبروں سے نکلیں گے خوشخبری، در میدان معاشر میں بھی خوشخبری۔ فبشر عباد، خوشخبری سنا دو میرے محبوب میرے بندوں کو۔ کون سے بندے؟ الذین، بندوں کو، یستمعون القول، صفت صوم، جو توجہ سے سنتے ہیں قرآن۔ لکھا علاوہ مجتنب اور منیب ہونے کے، اجتنبو سے ہم نے مجتنب نکالا، طاغوت کی عبادت سے بچے، انابو سے منیب نکالا، منیب بھی ہیں اور غیر اللہ کی عبادت سے بچتے بھی ہیں۔ تیسری صفت وہ جو توجہ سے سنتے ہیں قول قرآن۔ نمبر 4 صفت فیتبعون احسنہ، بس پیچھے چلتے ہیں اس قرآن کی بہترین بات کے۔ بہترین بات کون سی؟ کلمہ توحید۔ آج مولانا حسین علی، کلمہ توحید کے آگے حسین علی، اولئک قرآن کو سنتے ہیں توجہ سے، کلمہ توحید کے پیچھے چلتے ہیں جو سب سے بہترین کلمہ ہے۔
اولئک الذین ھداھم اللہ، ثمرہ اولا اخلاص فی العبادت، یہی وہ لوگ ہیں صفات والے جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور ثمرہ ثانیہ یہی وہ لوگ ہیں ہم اولو الالباب، اصل عقل مند، اصل عقل مند یہ لوگ ہیں۔ ورنہ القول کا معنی ہم نے کیا قرآن، جملہ لکھو جی، القول سے مراد قرآن ہو، سارا قرآن احسن ہے۔ پھر احسن کی اتباع کا کیا مطلب؟ یعنی جو قرآن کی بہت اچھی بات ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ جواب نمبر 1، مراد عظیمت پر عمل، مراد عظیمت۔ اب میں فقہ یا اصول فقہ تو نہیں پڑھا رہا کہ میں تفصیل سناؤں، آپ کو اشارہ کرتا ہوں۔ سفر میں بندہ روزہ نہ رکھے رخصت ہے، اور رکھے تو عظیمت ہے۔ نمبر 2، اقوال مختلف ہوں تو آسن پر عمل۔ اب یہ بڑی علمی بات ہے جو تیسری لکھوانے لگا ہوں۔ نمبر 3، آسن کی اضافت، آسن مضاف ہے نا، ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، آسن کی اضافت ضمیر کی طرف او آسن ہو بیانیہ ہے، یعنی سارا قرآن آسن ہے۔ آفمن حق علیہ کلمۃ العذاب تخفیف اخروی، کیا پس وہ بندہ کہ ثابت ہو گئی اس کے اوپر بات عذاب کی، لکھا ہے اصلی تقدیری بات عذاب والی ثابت ہو گئی۔ کمن ہوا لیسا کذالک، یہ اس کی دوسرا جو ان صفات والا نہیں ہے۔ ایک بندے پر عذاب والی بات ثابت ہو گئی، دوسرے بندے نے جنت میں جانا ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آفان تن کے دو منفی النار، نفی مختار کل، کیا پس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچا لو گے اس بندے کو جو آگ میں ہے؟ وہ آگ میں تو نہیں تھے، آگ میں تو قیامت کے بعد جائیں گے، جہنم والی آگ۔ نیچے لکھا ہے منفی النار، علم الہی میں، اللہ کے علم میں تو ہے نا کہ یہ آگ میں جائیں گے، تو آپ اس کو میرے پیغمبر چھڑا لیں گے؟ تو ان کے سو کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے موجبات نار، موجبات نار، ایسے اسباب جو آپ کو واجب کرنے والے ہیں۔ جملہ لکھو جی، موجبات نار یعنی کفر و شرک، اسباب نار ہیں۔ آیت کا مطلب آپ سے وسلم ان کو کفر سے نکال کر، کفر و شرک سے ایمان میں نہیں لا سکتے،
لیکن الذین اتقوا ربهم بشارت، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، لہم غرف، بیان مبشر بھی خوشخبری کس بات کی دی جا رہی ہے، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، من فوقہا غرف، ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے، مبنیت، ان بنے بنائے تیار، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ورنہ رکوع تک چلے گی، آگے نہیں چلتے، رکوع تک چلے گی، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں، وعد اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ کا ضرور پورا ہوگا، لا یخلف اللہ المیعاد، علت وجہ وعدے کے، علم تارا دلیل اکلی نمبر سوم، کیا تو نے غور نہیں کیا روایت قلبی، یقین اللہ نے اتارا بلندی سے پانی، فسالہ کہو، معن پر دو لکھے، سالہ کہو اوپر دو، چلایا اللہ کریم نے اس پانی کو ینابیہ چشموں میں، زمین میں، ثم یخرج بہ زرعا، جو چشمے زمین میں ہوتے ہیں ان میں اللہ پانی چلا دیتا ہے، پھر نکالتا ہے اللہ کریم بھی پانی کے ذریعے زرن کھیتی، مختلف الوانہ، مختلف ہونے والے اس کے رنگ، ثم یہی جو پھر کھیتی پک جاتی ہے، فتروا مصفرۃ، دیکھتے اس کو زرد پیلے رنگ کی، ثم یجعلہ حطاما، پھر کر دیتے اللہ کریم اس کو چورو چور، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے، ان فی ذلک لذکر، یقین اس بات میں بڑی نصیحت ہے، لیکن شاگرد دو قسم، محرومین مستفین، فائدہ ان کو ہوگا لأولی الالباب، واسطے عقل مندوں کے، دلیل کیسے فٹ کریں گے، انزل من السماء، بارش کا پانی اتارنے والا اللہ، سالہ کو ینابی، چشموں میں چلانے والا اللہ، زارن، بارش کے ذریعے کھیتی نکالنے والا اللہ، مختلف الوان، اس کے مختلف رنگ بنانے والا اللہ، یہی کھیتی پکانے والا اللہ، مصفر، اس کو پیلا بنانے والا اللہ، پھر حطامہ، چور و چور کرنے والا اللہ، تو فعبد اللہ۔ پھر انشاءاللہ زور کے بعد زندگی ہوئی تو